السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ عن انس قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایها الصدقة افضل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدقة في رمضان او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کے اندر داخل فرمایا ہے اور اس کے کچھ روزے گزرے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے مسلمانوں کے اندر عبادت کا شوق، عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے اور مسلمان بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ عبادت کے اندر مصروف ہوتے ہیں۔ نمازوں کا اہتمام بڑھ جاتا ہے، تلاوت کا اہتمام بڑھ جاتا ہے، روزے بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ مسلمان رکھتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان میں جو عبادتیں کی جاتی ہے اللہ اس کو اور دنوں کے مقابلے میں بہت بڑا کر کے اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی احادیث کے اندر یہی ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اس لیے مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ عبادتوں کے اندر مصروف ہوتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے مسلمانوں میں یہ شوق، یہ جذبہ اول دن سے ہے اور مسلمان اس کو انجام دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ انہی عبادتوں میں ایک اہم عبادت صدقہ ہے، خیرات کرنا ہے، اپنے مال میں سے اللہ کے راستے کے لیے مال کا نکالنا اور مستحقین تک پہنچانا، غربا تک، فقراء تک اس کو پہنچانا، انہیں دینا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور جو بندہ یہ عبادت رمضان میں کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر بھی اس کو بڑھا کر کے عطا کریں گے۔ صدقہ اسلام کے اندر مال اللہ کے راستے میں نکالنا، خرچ کرنا، اللہ تبارک و تعالی کو یہ ادا بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کبھی اپنے پاس مال کو رکھتے نہیں تھے، جیسے ہی مال آتا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس کو راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کا بھی یہی مزاج تھا اور الحمدللہ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کا یہی مزاج ہے کہ اللہ کے راستے میں مال کو خوب خرچ کیا جاتا ہے۔ مال کو اللہ کے راستے میں سال بھر خرچ کیا جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن احادیث مبارکہ کے اندر رمضان میں جو صدقہ نکالا جاتا ہے، جو خیرات نکالا جاتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ایھا الصدقۃ افضل، کہ صدقہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا الصدقۃ فی رمضان، رمضان میں صدقہ نکالنا یہ سب سے زیادہ افضل ہے، فضیلت کی بات ہے۔ تو میں اور آپ رمضان المبارک کے اندر چل رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ لوگ جو مستحقین ہیں، جو غریب مسکین روزے دار ہیں،
ان کو افطار کریں، ان کے اوپر مال خرچ کریں، وہ ان کا سہارا بنے۔ یہ صدقہ نکالنے سے، خیرات کرنے سے معاشرے کے اندر ہمدردی بڑھ جاتی ہے، ایثار ہوتا ہے، معاشرے کے اندر محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے اندر جس طریقے سے ہم اور عبادتیں انجام دے رہے ہیں، اسی طریقے سے صدقات و خیرات بھی راہ خدا کے اندر مستحقین کو عطا کرنا چاہیے۔ صدقہ نکالنا، حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے اور بری موت سے بچاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس کی طرف متوجہ ہے، اگر وہ بندہ صدقہ نکال رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ غصہ، یہ غضبناک ہونا، یہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ صدقہ نکالنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اس بندے کے اوپر سے ٹھنڈا ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے آغوش میں لے کر کے آئیں گے۔ اور صدقہ نکالنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بری موت سے بچاتے ہیں۔ بری موت، یہ بری موت کیا ہے؟ کس موت کو بری موت کہا جاتا ہے؟ اچانک سے حادثے کے شکار ہو جانا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر میں سوئے ہوئے تھے، چھت گر گئی، اچانک والی موت، یا کوئی جل کر کے مر گیا یا ڈوب کر کے مر گیا، یہ بری موت ہے۔ صدقہ نکالنے والا جو بندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بری موت سے اس بندے کو بچاتے ہیں، اس بندے کو بچاتے ہیں۔ علماء نے یہاں یہ بھی لکھا ہے بری موت سے بچانے کے تعلق سے، اگر کوئی بندہ گناہ کبیرہ میں زندگی گزار رہا ہو یا اسلام کے تعلق سے شکوک اور شبہات کے اندر مبتلا ہو اور وہ صدقہ نکالنے والا بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہ کبیرہ کی حالت میں موت نہیں لائیں گے، شکوک و شبہات کی حالت میں موت نہیں لائیں گے، کیونکہ وہ صدقہ نکالنے والا ہے۔ اور شکوک و شبہات اسلام کے تعلق سے جو ہے یہ بری موت کی نشانی ہے، اور شکوک کرنا، شک کرنا اسلام کے تعلق سے یہ ایسا ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں گزرنا، وقت کو گزارنا ہے، اور اس حالت میں اگر موت آئے گی تو بری موت اس کی علامت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو گناہ کبیرہ سے بھی بچائیں گے، اور تمام بری موت کے جتنے بھی نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سے اس بندے کو بچائیں گے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں مستحقین کو، غریبوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو اپنا مال نکالیں، ان کے اوپر خرچ کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، صدقہ تو عبادت ہے ہی، لیکن رمضان المبارک کے اندر صدقہ نکالنا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، الصدقۃ فی رمضان، کہ رمضان المبارک کے اندر صدقہ نکالنا سب سے زیادہ افضل ہے اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ موجودہ اس رمضان کے اندر میں اور آپ دیکھیں، اپنے آس پاس دیکھیں کون مستحقین ہیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں کہ اگر کوئی مستحق ہے، غریب ہے، فقیر ہے، انہیں افطار کرائیں، انہیں سحر کھلائیں، انہیں پہنائیں، اگر ان کے پاس کپڑے کی سہولیات نہیں ہے، کپڑا انہیں بنا کر کے دیں، کھانے کی تنگی ہے، کھانے کا انتظام کریں، جو ہم سے ہو سکتا ہے مستحقین کے اوپر خرچ کریں، اللہ کے راستے میں مال کو نکالیں۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا کر کے اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی یہی ارشاد فرمایا، ان المصدقین والمصدقات، جو صدقہ نکالنے والے مرد اور صدقہ نکالنے والے جو عورتیں ہیں، وقرضوا اللہ قرضا حسنا،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دیتے ہیں اور وہ قرض حسنہ ہے، اچھا قرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر یضاعف لهم ولهم اجر کریم، اس کو کئی گنا بڑھا کر کے عطا فرماتے ہیں اور ان کو ان کا اجر اللہ بہت بڑا عطا فرماتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ یہ اس جذبے کو اپنے اندر رکھتے ہوئے رمضان میں صدقہ نکالیں، خیرات نکالیں، لوگوں کا تعاون کریں۔ ایک صحابی رسول نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ زندگی کے کس وقت میں صدقہ نکالنا زیادہ اچھی بات ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ جوانی کے اندر، صحت مندی کے عالم میں اور طاقت ہونے کی حالت کے اندر اور مال سے جب محبت ہوتی ہے اس حالت کے اندر صدقہ نکالنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے اور اس کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ یہ جو موقع ملا ہے ہمیں اس رمضان کا، ہمیں اس کو فائدہ، اس کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں اس رمضان میں خوب اپنے مال میں سے صدقہ نکال کر کے مستحقین کو عطا کرنا چاہیے، غریبوں میں، مسکینوں میں اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔